السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو امن کا پیغام سنانے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کریم کو امن پسند ہے، بد امنی سے اللہ غصے کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے جہاں اپنا گھر بنایا بیت اللہ، اس جگہ کا نام بھی امن کی جگہ رکھا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف پاکستان والے نہیں، پوری دنیا کے اندر بسنے والے یہ سوچ اور فکر میں ہے کسی طرح پوری دنیا میں امن آ جائے، گھریلو زندگی میں امن آ جائے، کاروباری زندگی میں امن آ جائے، بازاروں میں امن آ جائے، مسافروں میں امن آ جائے، بیماروں کو امن مل جائے، انسان کا جان اور مال اس کا تحفظ ہو جائے، اسے امان مل جائے۔ لیکن اب تک ایک مشاہدے کے مطابق جتنے بھی انسان ہیں اس کوشش میں سارے ناکام لوٹے۔ فلاحی ادارے بنا کے دیکھ لیے، سیمینار کر کے دیکھ لیے، بند کمروں میں کانفرنسیں کر کے دیکھ لی، اجلاس کر کے دیکھ لیے، امن کمیٹیاں بنا کے دیکھ لی، لیکن اس منزل تک پہنچ نہیں سکے جو مقصد حاصل ہونا چاہیے تھا۔ پھر لوگوں نے کہا اگر پاکستان کے اندر مال کی وافر مقدار آ جائے گی تو شاید امن آ جائے، تو نتیجہ یہ نکلا اتنا اللہ نے پیسہ دیا اور اتنا لوگوں نے، میں یوں تو نہیں کہتا کہ لوٹا، ایسے رستوں پہ خرچ کیا جہاں نقصان ہی تھا، لیکن اللہ نے اس سرزمین کو قرآن کی برکتوں کی وجہ سے برقرار رکھا، امن پھر بھی نہیں آیا۔ انڈیا کے اندر جن کو چھوڑ کے آئے کہ ہم نکلیں گے، تم بھی امن میں رہو گے، ہم بھی امن میں رہیں گے، لیکن یہ تو اور زیادہ سارے پریشان ہو گئے، وہاں والے بھی پریشان، یہاں والے پریشان، بلکہ الٹا یوں کہنے لگے کہ وہاں والوں نے ہمارا امن خراب کر دیا، وہ کہنے لگے وہاں والوں نے ہمارا امن خراب کر دیا۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر اچھا ہو جائے تو سارا گھر اچھا ہو جائے گا، شوہر کہہ رہا ہے بیوی اچھی ہو جائے تو سارا گھر اچھا ہو جائے گا، دونوں مل کے کہہ رہے ہیں ہمارے بچے اچھے ہو جائے تو ہمیں سکون مل جائے گا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے متضاد اور مخالف کھڑے ہیں۔ نمازی کہہ رہے ہیں ملک کے مولوی اچھے ہو جائیں، ہمارے امام اچھے ہو جائیں تو ملک اچھا ہو جائے گا، اور ممبر پر بیٹھنے والا کہہ رہا ہے کہ ہمارے نمازی اچھے ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا، یہاں بھی متضاد ہے۔ نوکر کہہ رہا ہے میرا ملازم، مالک کہہ رہا ہے میرا ملازم دیانت دار ہو جائے، میری دکان میرے فیل ہو جائے گی، اور ملازم دکاندار کے سامنے، مالک کے سامنے کہہ رہا ہے اگر میرا مالک میرا حق مجھے پورا دینے لگ جائے تو اس کی دکان میں برکت آ جائے گی، یہاں بھی جھگڑا نظر آ رہا ہے۔ استاد کو کہہ رہے کہ بچوں کو اچھا نہیں پڑھاتا، وقت دینے لگ جائے تو ہمارا بچہ کوئی فیل نہ ہو، اور استاد کہہ رہا ہے تمہارا بچہ میری محنت کو سمجھ کے پڑھنے لگ جائے تو بچہ فیل نہ ہو، یہاں بھی جھگڑا نظر آ رہا ہے۔
دکاندار سے سودا لینے والا کہہ رہا اگر یہ صحیح چیز دے گا تو اس کے مال میں برکت آئے گی، وہ کہہ رہے لینے والے کی نیت ٹھیک کوئی نہیں۔ اگر ہمارے گاہک اچھے ہو جائیں تو میری دکان کے اندر برکت آئے گی، امن۔ غرض کے پوری دنیا کے اندر حکمران، عوام، انسان، مرد عورت، پرندے کہہ رہے ہیں کہ انسان اچھے عمل کرنے لگ جائے ہمارے رزق کا دروازہ کھلتا رہے گا، اور ہم کہہ رہے ہیں یہ صبح صبح کیا پرندوں کا شور ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ تو خود سو کے اٹھ گئے اور ہمیں تنگ کرنے لگ گئے، دروازے بند کرو جی۔ یہ ہمیں متضاد نظر آ رہا ہے۔ مالک کہہ رہے ہیں میرے بندے اچھے ہو جائیں، نیک کام کرنے لگ جائیں، ملک کا نظام بہتر کر دوں گا۔ یہ بندہ نیچے سے اوپر کہہ رہا ہے واہ مالک کا قصور اس کا تھا، سزائیں مجھے مل رہی ہیں۔ یعنی بندہ ہو کر اپنے مالک سے راضی کوئی نہیں، مالک تو ناراض یوں ہوگا تم میرے بندے ہی بننے کو تیار نہیں ہو۔ ہر آدمی اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا آ جاؤ میرا سودا اچھا، آ جاؤ جو جس طرح میں بلا رہا ہوں وہ چیز اچھی، آ جاؤ جو میں کر رہا ہوں وہ اچھا۔ میں نے دنیا کے سارے امن کی بات کرنے والوں کو اور سارے اپنی دکانداری چمکانے والوں کو قرآن کی جھولی میں لا کے ڈال دیا۔ میں نے کہا ماں باپ کی نہ مانوں تو اولاد نافرمان، اللہ کی نہ مانوں تو بندہ نافرمان، مالک کی نہ مانوں تو ملازم نافرمان، حاکم کی نہ مانوں تو رعایا نافرمان، استاد کی نہ مانوں شاگرد نافرمان، امام کی نہ مانوں تو نمازی نافرمان۔ الہی بتا میں کس کی مانوں؟ اللہ کے قرآن میں نے بڑے آسان انداز میں 24ویں پارے میں فیصلہ کر دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ تو کسی کی نہ مان، میرے قرآن کی مان۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو میری مخلوق کو کہتا ہے آ جاؤ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ یا اللہ بات تو بہتر ہو گئی، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ الہ العالمین جب یہ اللہ کی طرف بلائے گا بلانے والے کو کیا ملے گا؟ اللہ کے قرآن نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میری طرف بلانے میں کسی کی بھی اکرامی نہیں کرتا، مار دھاڑ 4.5 نہیں کرتا، لاٹھی سوٹا ڈنڈا اختیار نہیں کرتا۔ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میری تابع داری بھی کرے گا، اللہ کی مخلوق کا بھی اکرامی بھی نہیں کرے گا، ڈر ڈر کے اللہ کی طرف بلائے گا اور کہے گا لوگو میں کوئی بڑا حاکم کوئی نہیں بلکہ وما انا من المسلمین۔ ادھر خدا کا قرآن کہہ رہا ہے علی بصیرت انا ومن اتبعنی، حکمت بصیرت کے موتی بتائے گا، اللہ سے دور نہیں کرے گا، یہ بتلائے گا او لوگو خدا کے بندے ہو خدا کی مانو، اللہ کے بندے ہو کر اللہ کی کیا مانے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے سے راضی ہو جاؤں، اگر تم چاہتے ہو میں تمہارا رب بن جاؤں، تم میرے بندے بن جاؤ تو میرے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ الہی تیرے نبی کے قدموں میں آ کے کیا ملے گا؟ فرمایا تم حبشے کے بلال کو نہیں دیکھتے، رنگ کا کالا تھا، جانتا کوئی نہیں تھا، جب میرے نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ کر میرے نبی کی مان لی، اسی بلال کو میں نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا ہے۔ الہ العالمین تیرے نبی کی ماننے پر ہمیں کیا ملے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
الہی جس کے قدموں میں بٹھا رہا ہے، جس کی تابعداری کا کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، وہ نبی کون ہے؟ فرمایا تمہیں اس کا شان تمہاری سمجھ سے قاصر ہے، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے، اگر سمجھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ الہ العالمین وہ کیسے؟ فرمایا یہ میرا نبی ہے، کبھی حلیمہ کی بکریاں چراتا نظر آئے گا، کبھی جبرائیل کے آگے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کبھی میں اس کے ہاتھ سے ایسے کام کروا دوں گا، لوگ اس کے ہاتھ کے معجزات کو دیکھ کے کہنے لگیں گے یہی خدا ہے، لوگ کہنے لگیں گے یہی ہمارا پالنہار ہے، یہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ فرمایا میرے بندو، میرے نبی کو سمجھنے سے پہلے مجھے سمجھنا پڑے گا۔ جب تک تم خدا کی الوہیت کا اقرار نہیں کر سکتے، نبی کی رسالت کا اقرار تمہارے سے ہوگا ہی نہیں۔ یا اللہ تیری الوہیت کا اقرار کیا ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو، مٹی سے میں دانے نکال کے رکھ دیتا ہوں، کوک سے میں اولاد دے دیتا ہوں، میری تم دینا سمجھتے نہیں ہو، بادلوں سے می برساتا ہوں، زمین سے غلے نکال دیتا ہوں۔ او لوگو اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تم اپنے مالک کو کیوں نہیں پہچانتے؟ تم اپنے خالق کو کیوں نہیں پہچانتے؟ تم اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتے؟ الہ العالمین ہم تو جھٹکے سے لوگ ہیں، گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں تیرا قرآن کہاں سمجھ آئے گا، ہمیں تیرے نبی کے بات کہاں سمجھ آئے گی؟ فرمایا او لوگو اول تو تم سمجھو، اگر نہیں سمجھ آتا کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، دنیا کی دکانوں سے تمہیں دکان کا سودا ملتا ہے، اللہ والے کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، تمہیں خدا اور اس کے رسول کی محبت ملے گی۔ یا اللہ کیسے سمجھ آئے گا تو ہمارا مالک ہے؟ فرمایا 75 سال ہو گئے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، پھر تیری سمجھ میں کب آئے گا؟ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا گھر کے اندر کوئی پالتو جانور ہوگا، کسی کے پاس بکری ہوگی، کسی کے پاس گائے بھینس ہوگی، جو اپنے پالتو جانور کو دن رات میں چارہ ڈالتا ہے، آتا جاتا اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ جانور اتنا بے وفا، وہ بکری اتنی بے وفا، بکرا وہ جانور اتنا وفادار ہے، تمہارے بچے کی طرف نہیں دیکھے گا، تمہاری بیوی کی طرف نہیں دیکھے گا، تمہارے بہن بھائی یار دوست کی طرف نہیں دیکھے گا، چارہ ڈالنے والا، دھوپ چھاؤں میں باندھنے والا جب اس کے سامنے آئے گا، اسے دیکھ کے وہ بکری میں کرنے لگ جائے گی، اور تو کتنا ظالم نکلا، ایک جانور کو سمجھ آ گئی یہ میرا مالک ہے، کملی والے کا لایا ہوا دین پڑھنے والے کو آج تک سمجھ نہیں آئی اللہ میرا مالک ہے۔ ایک جانور ہو کر مالک کا کھا کر بول پڑا، اور تو بندہ ہو کر نبی کو امتی ہو کے میرا کھا کے کسی اور کے گیت کیوں گاتا ہے؟ پیار میرے سے کرے بیٹھک میں کسی کی جا کے بیٹھے، پیار میرے سے کرے اظہار کسی اور سے کرے، یاریاں کسی اور سے نبھائے، تیرا کوئی یار ہو بتا دے، تیرے دوسرے یار کے پاس جا کے بیٹھا، تیرے دشمن کے پاس جا کے بیٹھا، تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، میرا یار جب کسی کی بیٹھک میں جا کے بیٹھتا ہے تو میں اللہ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یار میرا پیار میرا، مجھے غصہ تو بڑا آتا ہے، کبھی کسی قبر پہ جا کے بیٹھ گیا، کبھی کسی جھنڈے کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، میری غیرت کو جلال تو بڑا آتا ہے، جیسے میں تجھے زمین پر پٹخنے کا ارادہ کرتا ہوں، نظر میری روئے زمین پہ پڑتی ہے، سبز رنگ کا گنبد خضرا میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر میرا نبی مجھے روک کے گیا نہ ہوتا، مکے کا در یتیم میرے آگے ہاتھ نہ جوڑ کے گیا ہوتا، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے رو رو کے اپنا دامن گیلا نہ کر کے گیا ہوتا، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں تمہیں کب سے زمین سے مٹا کر دوسری قوم کو لے آتا، لیکن میں نے اپنے نبی کو کبھی سجدوں میں دیکھا، کبھی بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں دیکھا، کبھی 2 چادروں میں احرام کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، 5 دل کا فاقہ برداشت کیا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے روٹی کا سوال نہیں کیا، جب بھی سوال کیا اپنی گناہگار امت کا میرے آگے سوال کر کے گیا ہے۔
حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، یہ نبی کے چاچے کا بیٹا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے لحد مبارک میں، قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے لحد مبارک کے۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لحد مبارک میں اتارا، اتارنے کے بعد قبر مبارک سے باہر آ گئے، کبھی سرانے کی طرف جا رہے ہیں، کبھی پیٹھیوں کی طرف آ رہے ہیں، رخ انور کو اندر جھانک جھانک کے ہو کے بھر بھر کے رو رہے ہیں، ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے ہیں۔ حضرت علی سے رہا نہ گیا، کبھی ادھر آگے جا رہا ہے، کبھی ادھر پیچھے آ رہا ہے، حضرت علی سے رہا نہ گیا، آپ نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا۔ فضل کیا بات ہے، جدائی کا صدمہ تو سب پر ہے، تیرے پر یہ صدمہ نرالا کیسا؟ کہ اے فضل علی تو میری جگہ آ کے دیکھ لے، رب اکبر کی قسم ہے جب میں نے اللہ کے پیارے حبیب کو لحد مبارک میں اتارا، میرا کان حضور کے ہونٹوں سے لگ گیا۔ اتنا غمخوار نبی، اتنا امت پر تجھے پتہ ہے قبر میں لیٹ کر کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے بتا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ لب ہل رہے ہیں اور منہ سے آواز ربی حبلی امتی کی آواز آ رہی ہے۔ قربان جاؤں جب دنیا میں آئے اللہ کے آگے سجدہ کر کے دکھایا، آدم علیہ السلام آئے سجدہ نہ کیا، نوح نبی نے سجدہ نہ کیا، ابراہیم پیغمبروں کے باپ نے سجدہ نہ کیا، یعقوب پیغمبر کے باپ نے سجدہ نہ کیا۔ جو دنیا کے اندر آیا کوئی کھیلتا ہوا آیا، کوئی ماں کے سینے سے لگتا ہوا آیا، لیکن قربان جاؤں مکے کے در یتیم پر جب دنیا میں آئے آتے ہی سجدے میں چلے گئے اور رو رو کے اللہ کی تسبیح بیان کر کے کہنے لگے یا اللہ کسی طرح میری امت کو سمجھا دے تمہارا نبی زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ الہی جس کے قدموں میں بیٹھنے کا حکم دے رہا ہے وہ ہے کون؟ فرمایا پیدا تو اس حالت میں کر دیا، دائی کوئی دروازے پہ لینے نہ آئی، مقام میں نے اتنا اونچا کر دیا، صدیق نے کندھے پر اٹھایا، سارے صحابہ کا سردار بنا دیا۔ حالت ایسی گھر کی حالت یہ تھی جب دنیا میں تشریف لائے، گھر کے دیے میں چراغ میں تیل کوئی نہیں تھا۔ او لوگوں مقام میں نے اتنا اونچا کر دیا، ساری مخلوق سے جوتیوں سمیت عرش معلیٰ پہ کھڑا کر کے میں نے ساری مخلوق کو دکھا دیا، میری عزت کی قسم ہے۔ او لوگوں جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے کروڑوں گنا زیادہ آمنہ کے لال کا شان اونچا ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ اگر تمہیں میرا نبی سمجھ آ جاتا، اس کے آنے کا مقصد سمجھ آ جاتا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانا سمجھ آ جاتا، او لوگو کیا وہ تمہیں منظر یاد کوئی نہیں جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نماز کے لیے باہر تشریف نہ لائے، حضرت بلال دروازے پر آ گئے، کملی والے صفوں میں صحابہ بیٹھے ہیں، آپ کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، تیاری کیجئے۔ فرمایا بلال کسی اور کو کہہ دے نماز پڑھا، اور میری امتیوں سے جا کے کہہ دے تمہارا نبی اس لیے نماز نہیں پڑھانے آ رہا، تمہارے نبی کے پاس تہمت ہے، آج تمہارے نبی کے پاس کرتا کوئی نہیں، کپڑوں کی خاطر، مکان کی خاطر، اپنے چہرے کے حسن و جمال کی خاطر۔ او لوگو کس نبی کے طریقوں کو توڑتے ہو؟ کیا قیامت کے دن ہم نے آپ نے ان کا سامنا نہیں کرنا ہے؟ یقین جانو ہمارا ایمان تو اس بڑھیا سمیہ کے ایمان سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا۔ وہ بوڑھی ہو کے نہ ہاری تو جوان ہو کے ہار گیا، وہ بوڑھی ہو کے نہ ہاری تو جوان ہو کے، وہ بوڑھی ہو کے آس کے رسول بن گئی تو جوان ہو کے گستاخ رسول بن گیا۔
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صحابیہ ہے، جب اس کے پیروں کو اونٹوں کے پیروں کے ساتھ باندھ دیا اور سیدھا لٹا کے یوں اونٹوں کو چلا دیا، جیسے اونٹ مختلف سمت چلنا شروع ہوئے، سمیہ کی شرمگاہ کی طرف سے چر کے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے۔ جب دونوں اونٹوں کو قداوا مارا، دونوں کو نیزہ مارا، دونوں اونٹوں کو درہ مارا، جب یہ بھاگنے لگے 70 سال کی بڑی بڑی سمیہ کے چر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کسی کی میت پہ باپ روئے گا، کسی کی میت پہ ماں روئے گی، کسی کی میت پہ سگی بیوی چوڑیاں توڑے گی، کسی کی میت پہ بیٹی روئے گی، کسی کی میت کے اوپر رشتہ دار روئیں گے، پیر کی میت پہ مرید روئیں گے، شاگرد استاد کی میت پہ روئیں گے، نمازی مولوی صاحب کی میت پہ روئیں گے۔ واہ بوڑھی سمیہ تیرا کیا کہنا، جب تیرے ٹکڑے ہو رہے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل رہے تھے۔ کیا تمہیں سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ وقت یاد نہیں ہے جب نیزے مار کے لوہے کی سلاخیں مار کے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی؟ بعض روایت کے اندر ایسے آیا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آنکھیں نکالی، اسماعیل نے اپنی آنکھوں کے ڈیلوں کو اپنی چنی کے ساتھ باندھ لیا۔ حضور آئے فرمایا، اے زنیرہ کیا بات ہے، تیری آنکھیں کہاں چلی گئی؟ آج تیری آنکھوں کا نور ختم ہو کے تیری آنکھوں سے خون کیوں آ گیا؟ اپنی چنی سے اپنے ڈیلے نکالے کہ کملی والے آنکھیں بھی آج تیرے قدموں پہ قربان کر دی۔ وہ ابو جہل کہنے لگا تھا، اے زنیرہ نبی کا دامن چھوڑ دے ورنہ تیری آنکھ نہیں رہے گی۔ میں نے کہا میں نے تو جان دینے کا سودا کر لیا۔ فرمایا زنیرہ تیری آنکھیں کہاں؟ میں نے پلہ حضور کو دکھا دیا، رحمت والے نبی نے دونوں ڈیلے پکڑ کے میری آنکھوں پر لگا دیے اور کہا یا اللہ ہاتھ پھیرنا رحمت للعالمین کا کام ہے، بینائی واپس لوٹا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ ہمارے پر تو تکلیف آئی کوئی نہیں، ہمارے پر تو پریشانی آئی کوئی نہیں، انہوں نے چمڑے اڑوا دیے، حضور کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہ کیسا امتی ہے، مکھن کھا کے نبی کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے بچے ذبح کرا دیے، امام الانبیاء کا کلمہ نہ چھوڑا۔ یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا امتی ہے، جہاں مفاد نظر آتا ہے کلمہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب تک میرے نبی کے میں قدموں میں بیٹھے، تم کوٹھیوں میں بیٹھ جاؤ، تم پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں بیٹھ جاؤ، تم اسمبلیوں میں بیٹھ جاؤ، او لوگو تم ڈیروں دکانوں محلوں میں بیٹھ جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم مجھے پسند نہیں آؤ گے جب میرے نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھو گے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا، عرش والا آسمان سے کہے گا ساری دنیا مجھے پیار کرتی ہے، میں اپنے نبی کے قدموں میں بیٹھنے والوں سے پیار کرتا ہوں۔ الہ العالمین جو نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھا وہ کیا بنا؟ فرمایا کسی کو ہم نے صدیق بنا دیا، کسی کو ہم نے فاروق بنا دیا، کسی کو ہم نے ذوالنورین بنا دیا، کسی کو شجاع کا پیکر بنا دیا، کسی کو سخاوت کا منبع بنا دیا، کسی کو سید الشہداء بنا دیا، کسی کو سیدہ شباب اہل الجنہ بنا دیا، کسی کو غسیل ملائکہ بنا دیا، کسی کو کاتب وحی بنا دیا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، رنگ کے کالے آئے میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ گئے، میں نے اتنا نبی کی محبت کا رنگ چڑھا دیا، چاند ان کے چہروں کو دیکھ کے شرما کے بادلوں میں چھپ جایا کرتا تھا۔ آؤ میرے عزیزوں، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ دنیا کی زندگی 4 روزہ ہے،
اور لوگوں مرنے کے بعد ایک جہان شروع ہونے والا ہے، ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، قیامت تک وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک کے مرحلے میرے عزیزوں وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ آؤ میرے عزیزوں اللہ کو مان لیں، اللہ کی ماننے، اللہ کو ماننے، نبی کے طریقے پر۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، پالن نہار بھی اللہ، عزت دینے ذلت دینے والا اللہ، روزی رزق کا مالک اللہ، خوشی غمی کا مالک اللہ۔ اس کی روزانہ اتنی تکرار کیا کرو جتنا صبح دکان پہ بیٹھ کے کہتے ہو فلانی چیز 10 روپے کلو، فلانی چیز 100 روپے کلو۔ جب دنیا کی آوازیں لگاتے تیرا گلا نہیں تھکتا، خدا کو نام لیتے ہوئے تجھے نیند کیوں آ جاتی ہے؟ کتنا پیارا پروردگار عالم اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ بچہ ماں باپ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، ابو جی مجھے چیز دے دے، امی جی مجھے فلانی چیز چاہیے، ماں ٹال مٹول کرتی ہے، بچے اگلے مہینے تیرے ابو کی تنخواہ ملے گی، اگلے مہینے سکول بیگ آ جائے گا، گرم جرسی آ جائے گی، اگلے مہینے یہ چیز آ جائے گی۔ بچہ کہتا اماں اس طرح نہیں دے گی، بچہ ماں کے کرتے کا دامن پکڑتا ہے، پیچھے ہو کر کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے رو رہا تھا، ماں نے مڑ کے نہ دیکھا، جب اس نے ہوں کیا پھر اس نے دودھ کے پیسے بھی اٹھا کے دے دیے، جب اس نے ہوں کیا بجلی کے بل کے پیسے بھی اٹھا کے دے دیے، جب اس نے ہوں کیا اس نے کرائے کے پیسے بھی اٹھا کے دے دیے۔ اماں پہلے میں رو رہا تھا، تجھے اس بات کا اثر نہ ہوا، میرے رونے کا احساس نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اماں جان جب میں نے ہوں کرنا شروع کر دیا، فرمانے لگی، اماں کہنے لگی جب تو نے ہوں کیا میرے یہاں چوٹ نہ لگی، میرے یہاں چوٹ لگی۔ عرش عظیم کے مالک نے فرما دیا جب بچہ ہوں کرتا ہے ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور جب میرا بندہ میرے آگے بیٹھ کے ہوں کرنے لگ جائے میری رحمت کا دریا جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ ہوں کرے گا ماں سے برداشت نہیں ہوتا، اور اللہ کے آگے بندہ ہوں کرنے لگ جائے اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب دعائیں کرتے زندگی گزر گئی، ملا کچھ نہیں۔ ہماری دعاؤں کو تو دیکھو صحیح، سلام بعد میں پھرتا ہے، گھڑی پہلے دیکھتے ہیں۔ کبھی ہم نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے نہیں، ہم نے تو سرداروں کی طرح ہاتھ اٹھائے، ہم نے تو چودھریوں کی طرح ہاتھ اٹھائے، ہم نے تو فن خان ہلاکو خان کی طرح ہاتھ اٹھائے، گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے عقلا، میں نے کتنوں کی آنکھیں نکال دی، کتنوں کی گردن کے سریے میں نے نکال دیے، مجھے گھور کے نہ دیکھ بلکہ نظریں جھکا کے دیکھ، ایسے انداز میں میرے پاس بیٹھ جا جیسے مجرم بیٹھتا ہے، جیسے جج کے سامنے تھر تھر کانپتا ہے۔ میرے سامنے بیٹھ کے مجھے کانپ کے دو دکھا، میں ساری رحمتوں کے دروازے نہ کھول دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ تجھے ووٹ مانگنے کا ڈھنگ آ گیا، اور ظالم تجھے میرے سے مانگنے کا ڈھنگ کب آئے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب میں اپنے نبی کے حق میں کسی کو برداشت نہیں کرتا تو میرے حق میں کسی کو کیسے برداشت کرتا ہے؟ میں نے چڑیاں بنائی، میں نے جانور بنائے، میں نے پرندے بنائے، میں نے درندے بنائے، میں نے چرندے بنائے، تیرے ساتھ رہتے ہیں۔ کئی جانور تو تیرے ساتھ سوتے ہیں، کئی جانور تیرے بستر پہ سوتے ہیں۔ اے ظالم، میں نے کسی مخلوق کو تیرے برابر برداشت نہیں کیا، تو خالق کے ساتھ مخلوق کو کیسے برداشت کرتا ہے؟ یا اللہ، میں نے تو کسی انسان کو نہیں بلکہ نبی کو تیرے ساتھ ملا دیا، معاف کرنا۔ او لوگوں، ساری زندگی خطابت کرتے ہو گئی، اب جامعہ عثمانیہ کے منبر پر جہاں مولانا صدیق ربانی رحمت اللہ علیہ زندگی کے 50 سال تمہیں توحید و رسالت کا سبق سناتا رہا، یہی سرزمین جامعہ عثمانیہ ہے۔ او لوگوں، بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑے بڑے لوگوں نے آ کے واویلا کیا، لیکن ایک بوڑھا سا آدمی جو اپنے گھر کی کشتیاں جلا کے آیا تھا، اس
انداز سے آیا تھا، جس کا والی وارث کوئی نہیں تھا، جس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، جو رات کو مدرسے مسجد کی دیواریں کھڑی کیا کرتا تھا، صبح وہ دیواریں کوئی گرا دیا کرتا تھا، اس نے بھی اللہ کے ساتھ یاری لگا لی، اس نے بھی اللہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ یا اللہ پریشانیاں آتی رہیں گی، برداشت کرتا رہوں گا۔ فرمایا مولانا صدیق ربانی وعدہ میں نے تیرے ساتھ کر لیا ہے، تو یہ کام کر کے چلا جائے گا، ہزاروں آدمیوں سے جمعے کے دن نماز میں سے مسجد بھر دیا کروں گا، سجدہ بعد میں کیا کریں گے، دعا تیرے لیے کیا کریں گے۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، جنہوں نے تجھے دیکھا کوئی نہیں، ان کی زبانوں پہ صدیق ربانی جاری نہ کرا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اللہ کسی کا رکھتا کوئی نہیں، اللہ کسی کا رکھتا کوئی نہیں، لگا کے دیکھ لو، کر کے دیکھ لو۔ فرمایا او لوگو میں تمہارے سے ایک سوال کرتا ہوں، سنو اس کا سوال۔ فرمایا روٹی 3 ٹائم کی کھلا کے میں تمہارے سے سوال نہیں کرتا، کپڑے روزانہ بدلوا کر سوال نہیں کرتا، تھکے ہارے آئے بیوی بچوں میں تمہیں بٹھا کر تمہارے سے سوال نہیں کرتا۔ میرا ایک سوال ہے، جب میں تمہارے برابر دنیا کی کسی شے کو نہیں سمجھتا، تم میرے برابر خدا لا کے کیسے کھڑا کر دیتے ہو؟ اے ظالم، میرے فرشتوں کو شرم آ جاتی ہے جب میرے علاوہ تجھے کسی غیر کے آگے جھکا دیکھتے ہیں۔ فرشتے تجھے جھکا دیکھے، فرشتوں کو شرم آ گئی، تجھے جھکتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ بتا، اگر نبیوں سے اولاد مل جائے، یہ عقیدہ توحید لے جاؤ، اگر نبیوں سے اولاد مل جاتی تو کوئی نبی بے اولادہ نہ ہوتا؟ اگر نبی اولاد دینے والے ہوتے، میرا ابراہیم ایک بیٹے کے لیے 66 سال سجدے میں کیوں روتا؟ اگر نبی اولاد دیتا، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واستعل الراس۔ اللہ داڑھی میری سفید ہو گئی، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، یا اللہ جہاں تک میرا اختیار تھا میں نے کر دیا، اب اللہ اختیار تیرا تو کر دے۔ فرمایا یا زکریا تیرا یہ رونا مجھے پسند آ گیا، پیغمبر ہو کے مجھے پیغمبر ہو کر عاجزی دکھانا پسند آ گیا، تاج نبوت پہن کر قدموں میں بیٹھنا مجھے پسند آ گیا۔ او زکریا تو نے ایک آنسو دکھایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، او زکریا میں تجھے بیٹا دوں گا، بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، کسی کا نام اماں رکھے گی، کسی کا نام ابا رکھے گا، کسی کا پھوپھی ماسی رکھے گی، میں نے بیٹا بھی تجھے آسمانوں سے دیا اور بیٹے کا نام بھی میں نے آسمانوں پہ رکھ دیا۔ سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے، میری توحید میں دراڑے ڈالے برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر نبی اولاد دے دیتا ہے تو عائشہ بے اولاد نہ رہتی۔ نبی کی 2 بیویوں سے اولاد ہے، 9 بیویوں سے اولاد کوئی نہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، ماریہ قبطیہ سے 1 بیٹا۔ او لوگو، مائی حفصہ بے اولاد نکلی، ام حبیبہ بے اولاد نکلی، عمر کی بیٹی کو اولاد کوئی نہیں، حضرت معاویہ کی ہمشیرہ کو اولاد کوئی نہیں، بی بی سودا کے نبی کے گھر میں آنے کو اولاد کوئی نہیں، 2 کی کوکھ کو آباد کیا۔ فرمایا او لوگو، یہ تو نبی کے گھر میں رہتی تھی، نبی کے بستر پہ سوتی تھی، یہ تو نبی کو روٹی پکا کے دیتی تھی، نبی کے کپڑے دھوتی تھی، ان کا دھلا ہوا نبی پہنتا تھا، ان کا پکا ہوا نبی کھاتا تھا، ان کے سامنے بیٹھا کرتا تھا، ان کے لیے تو نبی دعا کرتا تھا۔ گھر میں رہنے والی کو نبی اولاد نہیں دے سکا، پاکستان میں رہنے والی کو نبی اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ فیصلہ مجھے صحیح ہے کہ نہیں؟ عقیدہ توحید پکاؤ۔ سنو قرآن، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا رحمت؟ ہائے، ماں حمل سے ہو، بچہ پیدا ہوتا ہے،
ماں ناپاکی میں چلی جائے، پہلے یہ اذیت میں تھی، ناپاکی میں اور پریشان ہو گئی۔ فرمایا میں نے نبی کو ماں کے لیے رحمت بنایا، ماں کو ناپاکی کے دن ہی کوئی نہیں آئے۔ اماں ایک ناپاکی کی حالت میں دوسرا بچے کو دودھ پلائے، فرمایا بچہ بستر پہ لیٹ کے پیشاب کر دیتا ہے، رحمت بتلاؤں، بچہ بستر پہ لیٹ کے پیشاب کر دیتا ہے۔ فرمایا ہم نے ایسا نبی پیدا کیا جب تک بستر پہ لیٹا رہا، 2 سال کی مدت میں کبھی آج تک اس نے بستر پہ پیشاب ہی نہیں کیا۔ او لوگوں، بچہ رات کو سوئے، پوٹی نکل آتی ہے، پیشاب نکل آتا ہے، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماؤں کو بچوں کو مائیں پاک کرتی ہیں۔ او آمنہ کے لال، رب کائنات کہہ رہا ہے جس طرح بچے مائیں پاک کرتی ہیں، اللہ نے تجھے ہر ناپاکی سے پاک کر دیا۔ فرمایا بچہ بھوک کے لیے روتا ہے، ماں پریشان ہوتی ہے، فون کرے گی دودھ بھیج دو، بچہ رو رہا ہے، کبھی کہے گی اچھا کھچڑی پکا کے دوں، چولہے میں آگ نہ جلے، ماں پریشان ہے۔ اماں کہتی جب سے کوک میں آیا چلنے پھرنے تک کملی والا کبھی بھوک کے لیے رویا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کبھی زندگی میں اس نے کھلونا نہیں مانگا۔ اماں کہتی ہیں میں گھر کا کام کیا کرتی، ماں کے لیے رحمت، میں گھر کا کام کیا کرتی۔ اماں کہتی میں بار بار آ کے مکے کے در یتیم کو دیکھتی، دن کے اجالے میں دیکھتی، رات کے اندھیرے میں دیکھتی، میرا مکے کا در یتیم یوں ہاتھ مارا کرتا تھا، آسمان سے چاند کے لشکارے چرپائی پہ پڑتے تھے۔ ایک دن میں نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا، 14ویں کا چاند تھا، میرا در یتیم ننے ہاتھ جدھر ہلا رہا تھا، چاند ادھر مستیاں کر رہا تھا۔ کہ اللہ اکبر، ایک دل تو مجھے اتنا ڈر لگا، ستارے حضور کے بستر کے قریب آ گئے، میں جلدی سے جا کے حضور پہ چھاؤں کر کے لیٹ گئی، مجھے ڈر لگا کہ ستارے محمد کے جسم پر آ کے بوسہ نہ لے جائے۔ ماؤں کے لیے میرا نبی رحمت، بچوں کے لیے میرا نبی رحمت۔ یہودی کا بچہ بیمار ہے، کان میں اطلاع ملی بچہ بیمار ہے، حل وجدتمونی شفتی وناتی وذکری، حضور تشریف لے گئے، میاں آنکھیں بند، اس کا باپ تو رات پڑھ رہا تھا، تو رات پڑھنے والے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اور تو رات پڑھنے والے جو تو رات پڑھ رہا ہے، کیا اس میں میرا ذکر ہے؟ وصفتی وناتی، کیا میری کوئی صفات ہے؟ اس نے کہا لا لا لا، کوئی تیری صفات نہیں۔ جس بچے پر نزاع کا عالم تھا، باپ کہہ رہا تھا تو رات پڑھتا پڑھتا سنتا دنیا سے چلا جائے، جب باپ نے کہا تیرا ذکر کوئی نہیں، اللہ اکبر، اس بچے نے یوں آنکھ کھولی، باپ کی طرف دیکھ کے آنکھیں گھوری، حضور کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، کہنے لگے کذب ابی شادی کا محمد آہا، جھوٹ بولتا ہے میرا باپ محمد، تو رات کے ورقے پر تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ رحمت والے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے، کہاں کا پھر مانتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اتنا پڑا بچے کی آنکھیں بند ہو گئی، حضور نے فرمایا پرے ہٹ جا، ایمان پہ مرا ہے، یا تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھا لیا، گھر لے آئے، فرمایا خود غسل کا غسل کا کفل کا انتظام کیا، جنازہ پڑھایا، قبرستان اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے گئے، کبھی صدیق ہاتھوں میں اٹھاتے، کبھی عمر ہاتھوں میں اٹھاتے، جب قبرستان حضور ہاتھوں میں اٹھا کے لے گئے، قبر مبارک کے قریب لے گئے، رحمت والے نبی نے صحابی کو بچہ پکڑا دیا، خود قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے جب قبر میں اتارنے لگے، صدیق منہ پہ ہاتھ رکھ کے چیخے مار مار کے رونے لگا، عبداللہ بن مسعود دھاڑے مار مار کے رونے لگے، عمر عثمان رونے لگے۔ حضور نے فرمایا یارو کیا بنا؟ کہ کملی والے اس بچے پہ ہمیں رشکار ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ قبر کے اندر نہیں جا رہا بلکہ تیرے ہاتھوں سے سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ بچوں کے لیے میرا نبی رحمت، جانوروں کے لیے میرا نبی رحمت، جانوروں کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک اونٹ اپنے مالک کے کھونٹے سے رسی توڑا کے بھاگ آیا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں آ کے کچھ کہنے لگ گیا، اتنے میں اس کا مالک آیا،
آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، اللہ کے نبی میں چارہ پورا دیتا ہوں، دانہ پورا دیتا ہوں، بوجھ بھی زیادہ نہیں ڈالتا، گرمی سردی کا خیال کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، گرمی سردی کا خیال کوئی نہیں، ہر چیز میں کے معاملے میں اچھا کرتا ہے۔ شکایت تیری یہ کر رہا ہے جب رات کو تجھے اپنی چرپائی کے پاس باندھ کے سوتا ہے، کیا تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا؟ کا جی نہیں۔ فرمایا تیری چرپائی کے نیچے عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ساری رات جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے، اس آگ کی وجہ سے اسے تپش پہنچی، آج رسی توڑا کے میرے پاس آ گیا۔ بلبل کان میں آ کے دکھڑا سنانے لگ گئی، میرے بچوں کو گھونسلہ سے فلانا نکال کے لے گیا۔ ہرنی کان میں آ کے دکھڑا سنانے لگ گئی، او لوگوں میرا نبی ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آیا۔ انشاءاللہ یہ رحمت کا موضوع میں آئندہ جمعے یا اگلے جمعے میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ 2-3 مہینے اب ساتھ آپ کا میرا اکٹھا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ او لوگوں یقین جانو میرا نبی ساری کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت اللہ نے بنا کے بھیجا۔ علماء کرام کو ربیع الاول کے مہینے میں یہ آیت کیوں یاد آتی ہے؟ آگے پیچھے کیوں نہیں یاد آتی؟ ذی الحج کے مہینے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اور لوگوں محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی ربیع الاول کے مہینے میں پڑھتے ہیں، پھر اتنی پڑھ کے رک جاتے ہیں۔ آگے سنو، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ او میرا محبوبہ، جہاں اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے میری وحدانیت کا بھی ذکر کیا کر۔ جیسے کلمے میں میری توحید کے ذکر کے بعد جب تک تیرا اقرار نہ کرے کلمہ ادھورا، تیری رحمت کے بعد میری وحدانیت کے اقرار نہ کرے تو میں تیری رحمت کا پیغام ادھورا ہے۔ یا اللہ تیری میں وحدانیت کا اقرار کیا کرواؤ۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ رحمت للعالمین ضرور ہیں، آپ صادق الامین ضرور ہیں، آپ نبیوں کے سردار ضرور ہیں، آپ والضحیٰ کے چہرے والے ضرور ہیں، ما زاغ البصر کے نین والے ضرور ہیں، مزمل مدثر کی چادر والے ضرور ہیں، یاسین تا کے القاب والے ضرور ہیں۔ اور میرا محمد تو احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، تو حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، شاہد بھی ہے۔ اور میرا نبی ساری صفاتیں دے دی۔ جب میری توحید کی باری آئے گی، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، جب میری توحید کی باری ہوگی میرا نبی ماں میں تجھے بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میرا رستہ علیحدہ، تیرا رستہ علیحدہ۔ جو کہے گا اللہ اللہ تو نہیں، اللہ کا جز ہے، انہیں بتا دو اللہ کہتا ہے میں اپنے حبیب کو ہر جگہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی توحید میں اپنے حبیب کہ وہ مصطفیٰ ہے، یہ خدا ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ ساری کائنات میں خدائی میں یکتا۔ او لوگوں وہ سارے نبیوں کے بعد قیامت کی صبح تک مصطفیٰ میں یکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کو اللہ نے توحید کے جام پلا دیے اور لوگوں انہوں نے شہادت کے جام پی لیے، انہوں نے بدعات کے جام نہیں پیے۔ اور جو توحید کے جام پی کے چلے گئے، اللہ کی قسم احد کا میدان کب گرم ہوا، بدر کا میدان کب گرم ہوا، 1400 سال کے بعد بھی حمزہ کے 11 ٹکڑوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ کربلا کو 1300 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، 1450 سال کا عرصہ ہو گیا۔ حسین کو یاد کر کر کے آج بھی آنکھوں میں آنسو لا کے رویا جا رہا ہے، کیونکہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ پہلا عقیدہ اللہ کی توحید کا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ سب سے بہتر بات، سب سے اچھا قول، سب سے اچھا میرے عزیزو اچھی بات اس آدمی کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ حکومت والا نہیں، بازار والا نہیں، دکان والا نہیں، گھر والا نہیں۔ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ۔ سب سے بہتر بات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور سب سے اچھا آدمی وہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ذرا اگلی بات کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیو، ہمارے ہاں خاندان کی پہچان کیا ہے؟
ہمارے ہاں مال خاندان کی پہچان ہے، ہمارے ہاں نسل کپڑوں کی پہچان ہے کہ نسل بڑی اچھی ہے، کپڑے بڑے اچھے ہیں، ہمارے ذمہ دارہ نسل خاندان کی پہچان ہے۔ شاید میں اپنی بات میں غلط بولوں، میں اپنے بڑے علماء کرام سے سن کے آیا اور یہی بات آپ حضرات کے آگے کرتا ہوں، او لوگوں، خاندان شرافت سے پہچانے جاتے ہیں، مال سے نہیں، اور نسل عقل سے نہیں پہچانی جاتی، نسل سخاوت سے پہچانی جاتی ہے۔ یار بیٹے کو نیکی کرتے دیکھیں گے، بیٹے کو کر بھلا ہو بھلا ہوتے دیکھیں گے، یار دا پیو نہیں ویکھیا وہ کول جڑا چلا جاندہ سی، پانی پلائے بغیر نہیں بھیجتا تھا، حکے کے سکش لگائے بغیر نہیں بھیجتا تھا، چاہ روٹی کھلائے بے شک گڑ پہ روٹی کھلاتا، گڑ پہ رکھ کے روٹی پہ رکھ کے گڑ کھلاتا، لیکن خالی نہیں بھیجتا۔ او لوگوں، نسل سخاوت سے پہچانی جاتی ہے۔ آج ہماری نسل کو کیا ہو گیا؟ ہمارے اندر ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ہمارے اندر سخاوت والا عمل کوئی نہیں۔ خاندان میرے عزیزوں پیسے سے نہیں پہچانے جاتے، پیسے والوں کو دیکھ کے تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، خاندان پیسے سے نہیں پہچانے جاتے، خاندان شرافت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج دو چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کر لو، ایک شرافت کو اور ایک میرے عزیزوں سخاوت کو۔ اللہ اکبر، جس کے ہاتھ سے جتنا جائے گا، موت آ جائے گی، اللہ اس کے مال کو نہیں گھٹائے گا، نہیں گھٹے گا مال اس کا۔ مولانا ایک دعا ہمارے لیے اور کر کے جاؤ، مولوی صاحب نماز میں دعا کراتے ہیں، مولوی صاحب دعا فرماؤ جی کاروبار میں برکت ہو جائے، اچھا بھائی یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے دے۔ مولوی صاحب دعا فرماؤ جی نوا کم شروع کیتا ہے کر برکت، کیسے برکت ہوگی؟ اچھا میں تجھے تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، لے یہ تو میں نے گلے میں بھی رکھ رکھا ہے، کسی نے کہا تھا گلے میں چاندی میں لٹکا لیو، وہ بھی کر رکھا ہے، کسی نے کہا تھا پلاسٹک کوڑی کرا کے جیب میں رکھ لیو، میں نے وہ بھی کر رکھا ہے۔ اچھا یہ لوہے قرآن نہیں لے جا، اپنی دکان میں جا کے لگا لے۔ حضرت صاحب میں نے تو 20 لگا رکھے ہیں دکان میں، مجھے پائلنگ کرانے کی ضرورت نہیں، کلر کرانے کی ضرورت نہیں، سورہ یاسین کا کیلنڈر، سورہ واقعہ کا کیلنڈر، سورہ رحمان کے کیلنڈر لگے ہوئے، مولوی صاحب برکت آتی کوئی نہیں، کہاں جاؤں؟ مولوی صاحب کہنے لگے میں ایک اللہ والے کو جانتا ہوں، اس کے پاس چلا جا۔ کیا کرے گا؟ کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ اللہ والے کے پاس چلے گئے، کہاں ملے گا؟ او بابے شریف کے ہوٹل پہ بیٹھا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا؟ ہاتھ میں بٹا پکڑا ہوگا، لوگوں کو ڈرائے گا، عورتوں کے دوپٹے کھینچے گا، کہتے نا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بد دعا سے بچنا، اس کے قریب نہ جانا بھائی۔ اچھا جی اچھا، یہ اللہ والا ہے، نہیں اس کو تو میں نے آزما لیا پیور، ادھر کو چلا جائے کہ اللہ والا ہے، اسے جا کے کہیں گے اللہ والے ہے، مسئلہ ہے، کہے گا پہلے سگریٹ پہ آ، جو تیری سگریٹ کا محتاج ہو تیرے مسئلے حل کیسے کرے گا؟ اللہ والے میرا ایک کام کر دے، ناراض تو نہیں ہو لوگوں؟ شاید 3 سال کا گیپ پڑ گیا لیکن سن 2010 سے چل رہا ہوں، میرے سے بڑا ذالک کون ہے؟ جامع عثمانیہ کے ممبر پر، جس ممبر پر سب سے پہلے بیٹھ کے اللہ کی توحید کا پیغام دیا گیا، تمام ادارے بعد میں بنے، پہلے سب اداروں کی ماں یہ، بڑی مسجدیں بعد میں بنی، پہلے سب مسجدوں کی ماں یہ۔ اب لوگ قدردانی چھوڑ دیں لیکن آپ لوگ الحمدللہ بڑے قدردان ہو، جس وقت جامع عثمانیہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تم لبیک کہہ کے حاضر ہو گئے، کہہ دو الحمدللہ۔ یا ربانی صاحب کے ساتھیوں میں چاچا اسلم بھی کہیں بیٹھا ہوگا، سن لینا داستان یہ مسجد کیسے بنی، بابے جڑ سے پوچھ لینا مسجد کیسے بنی، بابے یہ پرانی نمازیوں سے پوچھ لو مسجد کیسے بنی ہے، تمہیں بتلائیں گے، یہ ربانی صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ توحید کا پیغام، قبر کے 3 سوال ہیں، 3 چیزیں، دنیا سے 3 سوال لے کے چلے جاؤ قبر کے، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، پکا لو اسے جتنا پکا سکو۔ کس کے پاس جاؤں؟ ہر آدمی 2 دھاری تلوار لے کے بیٹھا ہوا ہے، کہاں جاؤں میں؟ اپنا دکھڑا کسے سناؤں؟ میں تو پہلے ہی لوٹا ہوا ہوں، اور کہاں جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ والے کی پہچان کیا ہے۔ بڑی پگڑی باندھنی رکھی ہوگی، ناراض نہ ہونا بھائی، تم میرے معتبر ہو ذرا سارے، بڑا لمبا چوگا پہننا ہوگا،
چپ کر کے بیٹھا ہوگا، کول نہ لگو، کول نہ لگو، ہاتھ نہ لاؤ، ہاتھ نہ لاؤ، ہاتھ نہ لاؤ. یہ کوئی ملتان کا سون حلوہ ہے؟ ہاتھ نہ لاؤ، ہاتھ نہ لاؤ. اللہ والا کہاں ملے گا؟ بازاروں میں. شر البلدان اسواقها، بدترین جگہ قوم کی بازار ہے. اللہ والا تو ملتا ہی نہیں، کہاں ملے گا؟ اللہ والا جب بازار سے گزرے گا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، آنکھیں بند. اول تو بازار میں آئے گا کوئی نہیں. اور مجھے تو پتہ نہیں آتی آج کل اللہ والے اتنے سیانے کیوں ہو گئے. ہر اللہ والا مرنے کے بعد وصیت کر کے جاتا ہے مجھے روڈ کے کنارے دفنانا. یہی وقت تھا پچھلے جمعے 22 تاریخ کو میں خانپور کے اجتماع امداد العلوم میں مولانا عبد الکریم ندیم صاحب کے ہاں جمعے کے بعد کی نشست میں تھا. پوچھتا میں دین پور کے قبرستان میں چلا گیا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ بھی چلے جانا. کسی قبر کے کتبے پہ مجھے ملک نظر نہیں آیا، کسی پہ عوان نظر نہیں آیا، کسی پہ ارائی نظر نہیں آیا، کسی پہ جٹ نظر نہیں آیا. جس قبر کے کتبے کو دیکھا کہیں مجھے عبید اللہ سندھی نظر آیا، کوئی شیخ الحدیث نظر آیا، کہیں شیخ القرآن نظر آیا، کہیں امام الاولیاء نظر آیا، کہیں مولانا لال حسین اختر نظر آیا، پیر جی عبد الہادی دین پوری نظر آیا، خلیفہ غلام حبیب دین، خلیفہ غلام محمد دین پوری نظر آیا، پیر جی سراج الدین دین پوری نظر آیا، مولانا عبید اللہ سندھی. اللہ اکبر. ایک قبر کے پاس تو کھڑا ہو کے میں حیران رہ گیا. ایک بالش کی قبر، اتنا بڑا کتبہ لگا ہوا تھا. میں نے کہا واہ اللہ والو، آج تمہاری سمجھ آ گئی. جو مر کر بھی لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اتنا بڑا کتبہ لکھا ہوا تھا، آگے لکھا ہوا تھا لاکھوں حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخواستی، اور اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا اللہ کے بڑے مزے، جو چاہے وہ چکھ لے، سب کہو اللہ، سب کہو اللہ. اللہ اکبر. یقین جانو جو ساتھ ساتھی تھے کہنے لگے مولانا اتنی ایک ایک بالش کی قبر، کوئی چادر نہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی پیالہ نہیں. اللہ کا ولی رحم فرما رہا ہے اللہ اکبر. میں نے کہا خدا پاک کی قسم ہے اس وقت محسوس ہو رہا ہے دین پور کا قبرستان کوئی نہیں بلکہ جنت کے ٹکڑے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. جب مائیوں کی قبروں کے درمیان دروازے پہ کنڈا لگا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا انہوں نے زندگی میں کسی غیر محرم کو چہرہ نہیں دکھایا، غیر محرم کو ان کی قبریں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اپنا بھی تو دیکھو ہمارا کیا حال. ہم نے تو اپنا دین ان کے ہاتھوں میں بیچ دیا جو دین کے بھی ڈاکو نکلے، مال کے بھی ڈاکو نکلے. اللہ والا بازار میں ملتا ہی نہیں، کہاں ملے گا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ والا تمہیں کبھی سجدے کرتے ملے گا، کبھی قیام میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ملے گا. اس کے پاس جانا اور کہنے لگا اللہ والے سب کچھ دیکھ کے چلا گیا، لکھ کماتا ہوں ککھ ہو جاتا ہے، سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ ہو جاتا ہے، کچھ بتا. اللہ والے کے پاس ایک آدمی چلا گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ والے زندگی گزر گئی، دادا ریڑھی لگاتا تھا، ابا ریڑھی لگاتا ہے، پوتا ریڑھی لگا، میں ریڑھی لگاتا ہوں، میری اولاد آگے ریڑھی لگاتی ہے، 70 سال ہو گئے ریڑھی لگاتے ہوئے، آج تک اللہ والے کھوکھا نہ لے سکے. اللہ والے نے تعویذ نہیں دیا، اللہ والے نے یوں نہیں کہا 11,000 مرتبہ وظیفہ پڑھ، 3-4 اللہ اللہ کی ضربیں لگائی. پھر اس اللہ والے نے یوں کر کے دیکھا دکاندار کی طرف، مسکرا کے کہنے لگا تیرا مرض میں پہچان گیا، ایک کام بتاؤں کرے گا، کرے نہ کرے تیری مرضی ہے. کہ اللہ والے کیا کام؟ فرمانے لگے ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہ نہیں. کہا بھائی کم تولنا چھوڑ دے، تیری دکان سے بے برکتی ختم ہو جائے گی. یہ تم اللہ والے چوک میں شام کو چلے جاؤ، ریڑیاں لگی ہیں، جو چیز 250 روپیہ کلو نہیں ملتی کہ ہاتھ نہ لائی، 245 بھی کوئی نہیں. شام کو کہہ رہا ہے 180 دے 1.5 کلو، شام کو کہہ رہا ہے 250 کے 2 کلو. یہ صبح والی چیز 250 میں تھی، آج 250 میں 2 کلو کیسے؟ وہ حاجی تینوں پتہ نہیں اور رڑے رڑے کا مال سارا کر دیتا ہے. یہ رڑے کا مال ہے کیا؟ اوپر کچھ اور نیچے کچھ اور. نیچے والا مال اوپر والے مال کو دکھا کے اسی بھاؤ بیچ دیا.
یہ رڑے کا مال گیا کہاں؟ کتنے لوگ تھیلے میں ڈال کے گئے، تھیلا کھولا انہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے سبزی کاٹی انہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے سبزی پکائی انہوں نے بد دعائیں دی، جنہوں نے وہ تیرا رڑے کا مال کھایا انہوں نے بد دعائیں دی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایک ایک ریڑھی پر روزانہ 500 قرآن پڑھنے والوں کی، 500 نماز پڑھنے والوں کی بد دعائیں آئی ہوں گی۔ بتاؤ اس دکان میں برکت کہاں سے آئے گی؟ حاجی صاحب یہ رڑے کا مال ہے، یہ اصل مال ہے، میں تو منڈی میں گیا تھا، سارا مال مجھے اس ریٹ پہ ملا، حاجی صاحب میں نے کما نہیں 500 ہے، تمہاری مرضی، یہ مال مکس کر کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر، تیرے 20 روپے جیب سے جائیں گے، میرے گھر کا چولہا جل جائے گا۔ اللہ کی قسم وہ جائز کما کے 20 روپے لے کے جاتا، گھر کے دسترخوان پہ رکھتا، بچے بھی روٹی کھا کے مسکراتے، تیرے دسترخوان کو دیکھ کر عرش والا بھی راضی ہو جاتا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا۔ اللہ والے نے کہا کم تولنا چھوڑ دے، برکت آئے گی۔ اس نے اپنی دکان پہ لکھ کے لگا دیا، کیا ادھار بند ہے؟ نہیں، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ الحاج حاجیاں دی ہٹی، ایک دام ایک کلام، کچھ نہیں لکھا۔ اس نے لکھا بھائی یہاں ہو، پیسے دوسری دکانداروں سے کم، سودا زیادہ ملے گا۔ اسے سمجھانی، اس لوتھڑے کو سمجھانے کی دیر ہے نہیں، یہ دنیا آنے لگ گئی۔ دائیں بائیں گاؤں والے، اس کی دکان پہ جاؤ، پیسے کم سودا زیادہ، چلو بھائی چلو۔ اتنا اللہ نے دیا، مکان پکا بن گیا، کپڑے اچھے بن گئے، اتنا اللہ نے دیا، او لوگوں سواری آ گئی، اتنا اللہ نے دیا کہ سو سامان ڈالنے والا بمبو اور تولنے والا ترازو سونے کا بن گیا۔ ایک دن سودا تولتے تولتے خیال آیا، انہوں نے کہا لے بھائی یہ تو لوگوں کے ساتھ جو بھلائی کر رہا ہوں اس کا صلہ دنیا میں مجھے مل گیا ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر اللہ والے کے پاس چلا گیا۔ انج نہیں کیا لو اللہ دا بڑا کرم ہے، محنت بھی تو بڑی کیتیاں نے جی، میں تکے بھی تو بڑے کھاد دینے نا جی، میں جتیاں بھی تو بڑی کسائیاں نے نا جی، میں پھر انہوں بھی رحم ساڈے تے آنا سی تے اور جانوراں تے رحم آنا سی انہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ہر حال میں میرا شکر کرو نعمتیں بڑھاؤں گا۔ اللہ والے دنیا کا نیکی کا صلہ مجھے دنیا میں مل رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ سونے کا ترازو، میں تو وہی مٹی کے برتن میں زمین پہ بیٹھ کے کھانا پسند کرتا ہوں۔ اللہ والے نے کہا بھی دل کی مالش ہو گئی، یہی تو میں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ والے نے نگاہ اٹھائی، مسکرا، کوئی نہیں یار کوئی نہیں، ایک کام بتاؤں؟ کہ اللہ والے پہلے بھی بتایا تھا، وہ کرا، عمل ہوا، بڑا فائدہ ہوا، اب بھی بتا۔ کہ ابھی یہ سامنے جو ندی بہ رہی ہے، یہ ترازو اٹھا سونے کا، یہ بمبو اٹھا سونے کا، جا کے پھینک دے۔ سونے کی چیز پھینک دو؟ یہاں تو پوچھتے ہیں اجی میرے کو تو 7.5 تولے ہے ہی کوئی نہیں، میں زکات دواں یا نہ دواں؟ 52 تولے چاندی ہے جی، بچیاں نہیں رکھ رکھی، زکات دو کہ نہ؟ بلال سے بڑا مفتی کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑا معلم کوئی نہیں۔ جب زکات کا حکم آیا، پردہ لگا ہوا ہے، بلال جی آمنہ کے لال جلدی جا، میری کلمہ پڑھنے والیاں بیٹھی ہیں، انہیں کو زکات کا حکم آ گیا، زکات دو۔ اور بلال گئے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں زکات دو۔ بلال ایکڑی نئی شے لے کے آیا، کیڑا نیا حکم لے کے آیا، کیا یہ؟ کہنے لگے پتہ مجھے بھی کوئی نہیں۔ کہا نفع نقصان تو پوچھ لے۔ گئے پھر آئے، وہ کہہ رہے ہیں جو دے گا جنت میں جائے گا، جو نہیں دے گا جہنم میں جائے گا۔ اچھا، عورت کے اندر سے کوک نکلی، ہو نکلی، کلائی سے چوڑیاں اتار کے بلال کے قدموں میں پھینک کے ماری۔ اب بلال کہنے لگے ساری تو نہیں کہا، تھوڑی کو کہا کہ بلال انہیں ہمارے سے دفع کر دے، جو چیز جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے، پہننا تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سلام صحابہ، کہہ دو تم بھی سلام صحابہ۔ اب اللہ والا بتلانا چاہتا تھا کہ جو دو نمبری کرتا تھا نا، اس سے مال گھٹتا تھا۔ 1 نمبری کرتا ہے، مال میں برکت کیسی آئی؟ اور 2 نمبری کا مال 70 سال ہو گئے پاس نہیں رہا، 1 نمبری کا مال چند دن میں سونے کے برتن بنا دیا۔ اللہ والا کیسے سمجھا؟ مسکرا کے کہنے لگے یہ ترازو، یہ بمبو پانی میں پھینک دے۔ اگلے دن صبح کو پھر دکان پہ آیا، سودا بیچ رہا ہے۔ ندی پار سے ایک آدمی آیا، اس ندی کو پار کرنے کے لیے اپنے پاؤں ڈالے، اس کے پاؤں کو کوئی چیز لگی اور اس نے یوں ہاتھ ڈالا اور وہ چیز نکالی تو وہی سونے کا ترازو اور بمبو۔ اوہو، یہ تو اسی بھائی کا ہے جس سے سودا لینے جا رہا ہوں۔
بھائی جان تیری گمشدہ چیز مل گئی، جو چور چوری کر کے گئے تھے تیرا مال مل گیا۔ جب اللہ والے نے دیکھا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ننگے پیر اس اللہ والے کے پاس گیا۔ دکاندار جا کے کہنے لگا اللہ والے مصیبت آ گئی، جان چھوڑے گی نہیں۔ اللہ والے نے کیا کہا کہ دکاندار نے پوچھا، تو اللہ والے نے پوچھا کیا ہوا؟ دکاندار کہنے لگا کل جو ترازو تیرے سامنے ندی میں سونے کا پھینک کے آیا، آج پھر میرے پاس آ گیا۔ پہلے تو اللہ والا 2 مرتبہ ہنسا، تیسری مرتبہ چیخے مار مار کے رونے لگ گیا کہ یہی تو تجھے بتلانا چاہتا تھا، حرام کا مال کتنا بھی جمع ہو جائے واپس جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال کہیں بھی چلا جائے واپس آ کے رہتا ہے۔ حلال کما کے دیکھ لو، اللہ کی قسم کہیں نہیں جائے گا، اور حرام کماؤ گے سگا بیٹا ماں کی چوڑیاں چوری کر کے لے جائے گا۔ آج میرے عزیزو، آج اس پروگرام کا سبق لے کے جائیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کہہ دو، کرنے دھرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ بلند آواز سے شہادت کی انگلی اٹھا کے اللہ، اور ساری دنیا کے اور آخرت کی کامیابی جو گنبد خضرا میں آرام فرما رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ پھر کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور لوگوں قیامت کے دن جو کچھ کھٹا جو کچھ کھویا ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، کہہ دو بے شک۔ اور اصول اپنا لو، خدا کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو، سچا تو لو، سچا لو، انشاءاللہ کبھی مال میں ببرکت نہیں آئے گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔